اب 1971 میں اب قومی اسمبلی وجود میں آئی. اس قومی اسمبلی میں 1973 میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان ممبر ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچی، اور پھر قادیانیوں کے سلسلے میں قرارداد مرتب کی گئی، اس پر دستخط لیے گئے. وہ کس کی طرف سے آئی قرارداد؟ آپ نے بھی دستخط اس پہ کیے، آپ نے تو مرتب نہیں کی قرارداد. یہ قرارداد جو 2-3 دن کے مکمل عرصے مسلسل جدوجہد کے بعد مرتب کی گئی، پھر اس پر سب کے دستخط لیے. الحمدللہ 2-3 روز کی جدوجہد کے بعد نے آخر میں 1973 میں قرارداد میں پیش کی. پہلے ہم مسلمان کی تاریخ شامل کرا چکے تھے، کیونکہ میں خود قومی اسمبلی میں دستور ساز کمیٹی کا ممبر تھا، دستور بنانے والی کمیٹی، تو اس میں یہ سارے مراحل طے ہوئے. اور الحمدللہ قادیانیوں کے سلسلے میں جب قرارداد میں نے پیش کی تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے قرارداد پیش کی اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم مقلد قرار دیا جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب نے بھی بلایا اس سلسلے میں، اور بہت سی میٹنگ ہوتی ہیں. بھٹو صاحب سے 10 مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی، ان کو سمجھایا کہ مسئلہ کیسا ہے. اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پوتا ہے ناصر، اس نے ٹیلی گرام دیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو. میں گیا، انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر احمد یہ کہتے ہیں کہ جب شاہ احمد درانی نے قرارداد پیش کی ہے تو ہم کو بحث کا موقع ملنا چاہیے، ہم کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. وہ تو چھپتے پھرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئے. کہنے کہ پھر تو یہ مناظرے کی شکل ہو جائے گی. میں نے کہا وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کر لیں، اور یا پھر یہ کہ وہ اپنا بیان دینا چاہتے ہیں، ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا سیشن یعنی قومی اسمبلی کا سیشن ان کیمرہ ہوگا. چنانچہ ان کیمرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر متعلق لوگ نہ آنے پائیں، صرف ممبران قومی اسمبلی کے مسئلے کو طے کریں گے. پارلیمنٹ ان کیمرہ میں نے کہا فلاں سیکشن کے تحت آپ بلا سکتے ہیں، بلائیے، اس کو بھی بلائیے. قادیانی اس سلسلے میں بڑی کوششیں کرتے رہے، ادھر پیسہ خرچ کرو ادھر پیسہ خرچ کرو، قرارداد نہ آنے پائے. لیکن بھارت ہم نے کہا کہ نہیں، مرزا ناصر جو ہے اس سے بحث ضرور ہوگی. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات ہم نے مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر. تو الحمدللہ 2 مہینے تک مسلسل یہ بحث قومی اسمبلی میں چلتی رہی. آخری دن اب سوال و جواب کی نشست کی 5واں دن تھا. مرزا ناصر احمد سے سوالات ہو رہے تھے. ایک مسئلہ اور آیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ قاضی کوئی نبی تشریعی نہیں، زندی نہیں، فلاں نہیں. مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا، بانی دارالعلوم نے اسے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے، کیونکہ وہ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے. ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس میں لکھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر مگر. تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے ذمہ، یہ ہمارے ذمہ، ہم ان کا دفاع نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب، ان سے پوچھیے، مولانا غوث الداروی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے، عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے. یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے. ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ دکھا کر سامنے. ایک مسئلہ اور آیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ قاضی کوئی نبی تشریعی نہیں، زندی نہیں، فلاں نہیں. مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا، بانی دارالعلوم نے اسے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے، کیونکہ وہ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے. ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس میں لکھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر مگر. تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے ذمہ، یہ ہمارے ذمہ، ہم ان کا دفاع نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب، ان سے پوچھیے، مولانا غوث الداروی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے، عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے. یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے. ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ دکھا کر سامنے.